پچھلے کچھ دن کے اندر بلوچستان کے اندر جو 3 دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوئے ہیں اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کافی ڈیٹیل پریس بریفنگ دی ہے. انہوں نے کیا کہا ہے وہ ذرا دیکھیے. 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے. جب ببرائی کا جو علاقہ ہے ہنہ اڑک کا، وہاں پہ جو فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ہیں انہوں نے وہاں کی لوکل جو پاپولیشن ہے، عوام، معصوم عوام ہے، ان پہ حملہ کیا. ٹیررسٹ بلانگنگ ٹو فتنہ الخوارج انڈین پراکسی ٹو فلی فرام دیٹ ایریا. تو یہ جو 3 میں نے آپ کو بڑے آپریشنز بتائے، ان میں 4 سویلین پہلے اور بعد میں پولیس کے ہمارے جوان، فوج کے جوان، تو ٹوٹل ہماری جو شہادتیں ہیں وہ 42 قیمتی جانیں اس ملک کی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنی جانیں سپرد کی ہیں اپنے ملک کا حفاظت کرتے ہوئے. 54 دہشت گرد جو سے ہیں جو ہمارے پاس کنفرمڈ ہیں ڈیڈ باڈیز جو کہ جہنم حاصل ہوئی. وہ اینیمی قوتیں ہندوستان کے ساتھ جن کو پاکستان کی عزت، پاکستان کی خوشحالی اور سٹیبلٹی برداشت نہیں ہوتی. جی بخاری صاحب، صورتحال یہ ہے کہ 54 دہشت گردوں کے بدلے میں ہم اپنی 42 جانیں جو ہیں وہ گنوا چکے ہیں. بخاری صاحب، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ معاملہ اب سافٹ میئر سے آگے نکل چکا ہے، اور جس طرح سے ہم نے بھارت کو مزہ چکایا اس طرح سے اب افغانستان کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی وہی اسی اسٹریٹجی کے ساتھ ڈیل کیا جانا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائمنشن بدل گئی ہے. پہلے وہ سیکورٹی اداروں کو، پولیس کو اور لا انفورسرز کو ٹارگٹ کرتے تھے. یہ جو واقعات ہیں اس میں انہوں نے عوام کو بھی ٹارگٹ کیا ہے. شہریوں کو ٹارگٹ کر کے انہوں نے عوام الناس میں اگر کوئی ہمدردی کے جذبات تھے ان کو بھی ختم کر دیا. اور اب وہاں کی عوام لا انفورسرز کے ساتھ، سیکورٹی ایجنسی کے ساتھ، سیکورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی ہوں گی، برابر شریک ہوں گی. یہ وہ بات ہے جو وہاں سرفراز بھگٹی کہتے تھے. سرفراز بھگٹی کو میں سلام پیش کرتا ہوں جس نے کہا یہ جنگ بلوچوں کی جنگ نہیں ہے. یہ جنگ اور یہ جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں یہ باہر کے وہ قوتیں ہیں جو پاکستان کو پنپتا نہیں دیکھنا چاہتی ہیں. ان کے ٹول بنے ہوئے ہیں. سب سے پہلے ہندوستان نے جو اجیت ڈوول نے سیل قائم کیا اس کا ٹارگٹ سی پیک تھا. ڈسٹرائے سی پیک واز دیئر موٹو. وہ جو ان کا بندہ پکڑا گیا تھا جو آج تک ہمارے پاس ہے، نیوی کا افسر، سرونگ نیوی کا افسر، آپ کو یاد ہے نا؟ بالکل. وہ کیا کرنے آیا تھا وہاں؟ سیر کرنے آیا تھا یا شاپنگ کرنے آیا تھا؟ اس نے تسلیم کیا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ سی پیک کو ڈسٹرائے کرنا ہے. تب تک تو بات اور تھی. اب میرے خیال سے حالات چینج ہو گئے. اس سے پہلے کہ ہم اس کی بات کو آگے لے کے چلیں، آج ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ دوبارہ بول پڑے. ان کا میں ایک کوٹ نہیں کئی کوٹ اس تقریر کے سناتا رہتا ہوں جو انہوں نے کنونشن سینٹر میں کی تھی. اسی کے اوپر عمل پیرا ہے پوری کی پوری ہماری قوم بھی اور پورے ہمارے لا انفورسر بھی. آج وہ فرماتے ہیں کہ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں سے ہم مکمل طور پر آگاہ ہیں. So this target is not for the support of the Balochi people. They want to destroy Pakistan. They want to damage Pakistan. ایک بات. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دشمن ایجنسیوں کے زیر سرپرستی کام کرنے والے پراکسی نیٹ ورکس پاکستان کے امن اور معاشی ترقی کے دشمن ہیں. بالکل. قوم سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو ریاست پوری قوت کے ساتھ کچل دے گی. اب میں اس بیان کو میں بڑی تفصیل سے وہ بولے ہیں، اس کو ذرا مختصر کرتا ہوں اس لیے کہ وقت کی تھوڑی پابندی ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ اب افغانستان کے خلاف میجر آپریشنز ہونے والے ہیں. یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا، ہم بیٹھ کے اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہوں گے کیونکہ یہ اشارے ہوتے ہیں نا. مطلب فیلڈ مارشل از ناٹ ٹرمپ جو جس کے منہ جو آئے گا وہ کہہ دے گا. فیلڈ مارشل از دیٹ واٹ ہی سیز ہی مینز ایوری ورڈ آف اٹ. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہی کہا کہ چن چن کر ماریں گے. بخاری صاحب، ایک اور بہت امپورٹنٹ میٹر کہ کمیٹی بنا دی گئی ہے ان دہشت گرد واقعات کی تحقیقات کے لیے کہ ہمارے پارٹ پر کہاں کہاں سیکیورٹی لوپ ہولز رہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے اس ساری سچویشن کے؟ ویری امپورٹنٹ. اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں سہولت کاری کے الزامات تو لگتے رہے ہیں نا، پولیٹیکل پارٹیوں پر بھی لگتے رہے ہیں اور حکومت پر بھی لگتے رہے ہیں. آپ کو یاد ہے، یاد دلاتا ہوں آپ کو تو آپ برا مان جاتی ہیں. آپ کو کس نے کہا تھا یہ کہ یہاں پر طالبان کے ہر شہر میں دفتر ہونے چاہیے؟ کس نے کہا تھا 40,000 افغان جنگجو جو ہے وہ ہم لا کے یہاں بسائیں گے؟ اور بسائے بھی، آج تک بھگت رہے ہیں نا وہ. تو جب اس طرح کی سہولت کاری ہوگی تو پھر ہماری بغلوں کے بیچ میں سے دشمن ہی نکلیں گے نا. بالکل ٹھیک. تو میرے خیال سے اب اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہونے جا رہی ہے. ڈیفینیٹلی، ایبسلیوٹلی. میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ اب یہ توقع رکھنا کہ کسی کو کوئی رعایت ملے گی، کہیں کوئی تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے ساتھ آئرن ہینڈڈلی ہی ڈیل کیا جانا چاہیے کیونکہ ان سہولت کاری کا جو خمیازہ ہے وہ ہماری سیکورٹی فورسز بھگت رہی ہیں.